اور بابو بتائیں کہ وزیر پنجاب فیاض الحسن چوہان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ زندگی کے لوگوں کو سکون دینے کے لیے اور ملک کے دشمنوں سے بچانے کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں، اور وہیں پر اس ملک کا ایک مفرور اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے تاحیات اور واحیات نااہل ہونے والا اشتہاری وہ پاک فوج کے خلاف انڈین فوج اور انڈین را کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طریقے سے پاک فوج کے اوپر حملہ آور ہوا وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اور پھر میں نے کل دن 2 بجے ایک پریڈکشن کی تھی جو سارے ٹی وی چینلز کے دن 2 بجے کے بلٹن سے لے کے رات تک چلتی رہی۔ میں نے کہا تھا کہ اس سلطان مفرور الدین ارطغرل کے اس بیانیے سے اور اس آخری تقریر سے جو 16 تاریخ کو اس نے کی، اس کے اتحادی پریشان ہو گئے ہیں۔ اتحادی اس کو ایک سیاسی جنازہ سمجھنا شروع ہو گیا، اور وہ سیاسی بوجھ اور وہ سیاسی جنازہ کہ جو اب وہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لاہور میں اس وقت ان کی جانب سے کہا گیا کہ سیاست کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، یہ اتحاد نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان لاہور میں پریس کانفرنس کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا کھیل کھل کر سامنے آ چکا ہے، پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ نواز شریف پاک فوج کے خلاف زبان استعمال کر کے بھارتی بیانیے کو ہوا دے رہے ہیں۔ اتالیق محمود خان اچکزئی پورا دن زور لگاتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی اور بلاول زرداری اور آصف زرداری اس بات پہ تیار نہیں ہوئے کہ وہ نواز شریف سے وہی دوبارہ ڈرامہ رچائے اور وہ مودی کے بیانیے کو اور انڈین را کے بیانیے کو وہ آگے لے کے جائے، وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے۔ میں نے کل مبارکباد پیش کی تھی کم از کم اس ایکٹ کے اوپر کہ جو آصف زرداری اور بلاول زرداری اور پیپلز پارٹی نے اختیار کیا تھا، اور اللہ پاک کے کرم سے پھر کل بیگم صفدر امان صاحبہ نمازیں بخشوانے گئیں، روزے رکھوا کے آ گئیں، اپنے والد محترم کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اس کو بھی باہر تاحیات اور واحیات نااہل کروا کے ایک مفرور اور ایک اشتہاری کے طور پہ اس وقت باہر رکھوا دیا۔ تو کل اپنی سرپرستی اور اپنی قیادت میں اپنے اس پاگل اور سرپھرے کہ جو اپنی طرف سے اپنے آپ کو سائی کہتا ہے لیکن عجیب و غریب 2500 ریال کے تنخواہ کے اوپر فائز خامد محترم ہے، کہ انہوں نے اپنی زوجہ ماجدہ کو خوش کرنے کے لیے کل مزار قائد کے کھڑے ہو کر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دل اور دماغ کو چیر کے رکھ دیا۔ وہ مزار کہ جو پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے عزت اور وقار کی علامت ہے، عزت اور احترام کی علامت ہے، جہاں پر لوگ جاتے ہیں، دعا کرنے جاتے ہیں اس ہستی کو کہ جس نے ٹی بی کا مریض ہونے کے باوجود پوری دنیا کو یہ بتانے نہیں دیا کہ وہ ٹی بی کے مریض ہیں، اور آخری لمحے تک پاکستان کی قیام، پاکستان کی بقا اور پاکستان کے استحکام کی جنگ لڑی قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ وہاں پر گئے، وہاں جا کے جو حرکتیں کی سارے ٹی وی چینل سارا میڈیا دکھا چکا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کوئی لاٹھی اس کو نہیں مارتا۔ یہ میں قرآنی آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اس کی مت مار دیتا ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ پاک اس شخص کی، اس انسان کی، اس گروہ کی مت مار دیتا ہے، پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے رسوائی اور جگہسائی اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کل بیگم صفدر امان صاحبہ اور اس کا پاگل اور سرپھرا 2500 ریال کے اوپر فائز خاوند، اس نے جو حرکت کی وہ ان کی مت مر چکی تھی۔ اور میں کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میم لیگ اور بیگم صفدر امان جتنا کھیلے گی اتنا اپنے خاندان کی اور اپنی رسوائی اور جگہسائی کا باعث بنے گی، اور وہی ہوا۔ کل جا کر انہوں نے کیا کیا؟ میں یہ بات بھی اکثر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے خاندان کا نام ووٹ رکھ لیا ہے۔ 5 سال سے جو رسوائی، جگہسائی
انٹرنیشنل اخبارات کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل میگزینز کے اندر، انٹرنیشنل جریدوں کے اندر، ملکی میڈیا کے اندر، ملکی عوام کے سامنے، پوری دنیا کی عوام کے سامنے جو آل شریف ذلت اور رسوائی کے ایک سیمبل بن چکا ہے پچھلے 5 سالوں میں، جس کا بنیادی وجہ بیگم صفدر امان صاحبہ ہے. یہ میرا اپنا ذاتی انالیسس اور تجزیہ ہے، کوئی سے ایگری کرے یا نہ کرے. اور اس کے پیچھے پرویز رشید اور محمود خان اچکزئی، وہ محمود خان اچکزئی کہ جس کا والد بلوچی گاندھی کے طور پہ جانا مانا پہچانا جاتا تھا، کل یہ وہاں جا کے مزار قائد میں جو 16 تاریخ کی تقریر تھی اپنے والد محترم کی، اور پچھلے 2 مہینے سے کھل کھلا کے اور اس سے پہلے پچھلے 6 سالوں سے جو ان کا لیکس والے سکینڈل سے لے کے اب تک جو انڈین را کا ایجنڈا اور جندال کا ایجنڈا اور اجیت دیول کا ایجنڈا اور مودی کا ایجنڈا تھا، اس کو جب کھل کھلا کے 16 تاریخ کی تقریر میں رکھا تو یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، فائر فائٹنگ کے لیے یہ کل مزار قائد میں دعا کرنے کے لیے گئے. پوری پاکستانی قوم ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کا جو اس وقت بیانیہ ہے، جو آپ کا نیریٹو ہے، جو آپ کا کریکٹر ہے، جو آپ کا اخلاق ہے، جو آپ کا سیاسی کردار ہے، جو آپ کا بیانیہ ہے، کوئی تک بنتی تھی کہ آپ اس قائد کے پاس جائیں جو ریاست پاکستان کا بانی ہے؟ آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے انڈین را کا اس وقت، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اجیت دیول کا اس وقت، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے پاک فوج کے خلاف، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس ایجنسی کے خلاف جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ملک دشمن طاقتوں کا. آپ کی تو تک ہی نہیں بنتی تھی کہ آپ مزار قائد پہ جائیں. لیکن اللہ پاک کی ذات بھی انما الاعمال بالنیات کے مصداق، عزت اور ذلت کے فیصلے عملوں سے کم اور نیتوں سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کی نیت خراب تھی، وہاں جا کے اللہ پاک نے آپ کی مت ماری. بیگم صفدر امان نے خود کھڑے ہو کے جس طرح مداری بندر کو نچاتا ہے، اسی طرح اس کا خاون جو ہے اپنی زوجہ ماجدہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ بندر کی طرح ناچتے ہوئے اس نے جو ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت دو نہیں مانگ رہے تھے. ان کو وہاں جا کے توبہ کرنی چاہیے تھی. مجھے جب یہ خبر ملی دن کو کہ یہ جا رہے ہیں مزار قائد پہ، تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ وہاں جائیں گے، دونوں میاں بیوی جا کے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو سبلم کر کے، اپنے آپ کو سبمٹ کر کے وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پہ جا کے، مزار پہ جا کے شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے کہ ہم نے ریاست پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، جو کرپشن کر کے، بددیانتی کر کے، منی لانڈرنگ کر کے، اقربا پروری کر کے، اور ملک دشمن طاقتوں اور انڈین را، مودی، اجیت دیول، جندال، ان کے ساتھ یاریاں، دلداریاں، پیاریاں لگا کر، شراکت داریاں لگا کر جو گناہ کیے، شاید یہ وہاں جا کے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے کوئی معافی مانگیں گے. لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. جو بدماشی، جو غنڈہ گردی، جو بندر کا تماشا ان دونوں میاں بیوی نے وہاں پر کیا اپنی کارکنان کی زیر قیادت، آج پوری پاکستانی قوم تھو تھو کر رہی ہے. اور تبھی آج یہ کیپٹن صفدر امان گرفتار ہے. اور میں نے کل مطالبہ کیا تھا کہ بیگم صفدر امان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے. یہ سیاسی ایکٹ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی تحریک کا نتیجہ میں وہاں پہ پتھراؤ، توڑ پھوڑ، دروازے کی توڑ پھوڑ، یا یہ بے حرمتی ہے مزار قائد کی، یہ بے توقیری ہے مزار قائد کی. اور یہ مزار قائد کی نہیں، یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی، میرے اور آپ کے باؤ اجداد کی بے توقیری ہے، میرے اور آپ کے باپ دادا کی، کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی عزت اور مرتبت کو گواہ کرتے ہوئے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کے، اپنی وجاہتوں کو، اپنی چودراہٹوں کو چھوڑ کے. پورے پاکستان کے اندر لاکھوں خاندان ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا لیڈر مان کر، اپنا رہبر مان کر اس پاکستان کے لیے ہجرت کر کے جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں اس پاکستان کے اندر آئے تھے. اور اس پاکستان کو بچانے کے لیے یہاں کے انصار اور مہاجر جتنی عوام تھی انہوں نے قربانیاں دی تھی. آج ان آباؤ اجداد کی بھی تضحیک اور تذلیل اس بیگم صفدر امان اور اس کے اس 2500 ریال کے اوپر زرخرید
اور کرائے کے اوپر جو اس کا خاوند کیپٹن صفدر ہے، اس نے سب کی تصدیق کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر اعوان کو بھی جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. قائد اعظم کو اپوز کس نے کیا؟ اس وقت میں تاریخ تھوڑی سی پاکستانی عوام کے سامنے لانا چاہوں گا. بلوچستان کا گاندھی تھا عبدالصمد اچکزئی، اسی محمود خان اچکزئی کے والد محترم. اسفند یار ولی صاحب کے دادا محترم تھے غفار خان، جن کو سرحدی گاندھی کہا گیا. بلوچی گاندھی، سرحدی گاندھی، دونوں اس وقت بیگم صفدر اعوان کے چیف پیٹرن، نظریاتی، روحانی، ساتھ اس کے پرویز رشید، اور یہی محمود خان اچکزئی اور یہی مولانا فضل الرحمان صاحب جس نے کہا تھا شکر ہے میرے آباء و اجداد پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہے. یہ سارے کے سارے اس وقت مل کر جو ایجنڈا لے کر آئے ہیں پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے. اور میں اس موقع پر سندھ پولیس کو خراج تحسین پیش کروں گا. اور میں حیران ہوں، سعید غنی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار، اور میں اکثر تعریف کرتا ہوں اپنی پریس کانفرنسز میں مرتضی وہاب صاحب کی اور سعید غنی صاحب کی کہ شریف النفس پین کلر ٹائپ جو ہے نا، دو پالیٹیشین ہیں سندھ کے، جاگیرداروں اور وڈیروں کی سیاست کو بچانے کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. کل سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر اعوان کو سندھ پولیس نے گرفتار نہیں کیا. میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں کیا چٹاگان کی پولیس نے گرفتار کیا انہیں، یا کندھار پولیس نے گرفتار کیا ہے، سندھ پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہ کریڈٹ آپ سینہ تان کے اپنے سر لیتے کہ اتحاد اپنی جگہ، تحریکیں اپنی جگہ، ہم پاکستان اور پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کی عزت اور وقار کی بے حرمتی کو 1% بھی برداشت نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے دودھ دیا، وہ بھی مینیاں ڈال کے. اب جسٹیفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں، نہیں جی سندھ پولیس نے نہیں کیا تو کس پولیس نے کیا؟ تو میں ان سے گزارش کروں گا پیپلز پارٹی والوں سے کہ پیپلز پارٹی نے ایک تو نواز شریف کی تقریر نہ کروا کے ایک اچھا قدم اٹھایا، پاکستان کی عوام انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے. دوسرا، کل سندھ پولیس نے جو گرفتار کیا ہے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ کو بھی سندھ پولیس کا اور پیپلز پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ انہیں اس ایکٹ کے جرم میں گرفتار کیا جائے. تو یہ جو آپ کام کیا ہے، آپ اس کا کریڈٹ سینہ تان کے اور ڈولے پھلا کے آپ لیں. یہ ایک اچھا کام ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اس میں آپ کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا. باقی یہ جو صاحب کہتے ہیں نا دسمبر نہیں دیکھیں گے، تو ان کی حالت آپ کے سامنے آ گئی ہے. پورے کا پورا مکس اچار پارٹی کا اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے. سلطان مفرور الدین ارطغرل کی 16 تاریخ کی تقریر اور اس کے بعد کل کی جو حرکت مزار قائد کے اوپر ہوئی، اب بالکل سبوتاز ہو چکا ہے. اور بالکل وہی بات ہے، 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، ایک چوہے کو آگی کھانسی باقی رہ گئے 4. یہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر اندر یہ 11 پارٹیاں اور اس کے ساتھ 12ویں پارٹی انڈین را، یہ سارے کا سارا انشاءاللہ شرازہ بکھرے گا. اور پاکستانی قوم دیکھے گی کہ وہ نون لیگ جس کے متعلق میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ سیاسی ڈنر سیٹ ہے جس کی پلیٹیں جو ہے وہ لندن میں ہیں اور چمچے پاکستان میں ہیں. یہ سیاسی ڈنر سیٹ انشاءاللہ یہاں پر اس میں کوئی بھی نہ کھانا کھانے کو راضی ہوگا نہ چائے پینے کو راضی ہوگا. اس سیاسی ڈنر سیٹ میں یہ پیپلز پارٹی بھی ان سے اعلان برات کرے گی. ان سے صرف ان کے ساتھ رہے گا بلوچی گاندھی اور سرحدی گاندھی. ٹھیک ہے جی، یہ صرف جناب ان کے پیروکار جو ہے وہ ان کے ساتھ رہیں گے. باقی پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں ان سے سٹیپ بیک کریں گی. اور انشاءاللہ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت پہ ترقی کرے گا، کی چوٹ پہ کرے گا. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ نہ تو کوئی خاندان کی سیاست کر رہے ہیں نہ اپنی ذات کی سیاست کر رہے ہیں. وہ ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھول رہے ہیں. اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی سٹرگل سے لے کے اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کے اندر سٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی ہے، اگر یہ 3 سال اسی طریقے سے سٹیبلٹی قائم رہی
تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست تو ویسے ہی کرپشن کیسز کی وجہ سے ختم ہوگی ان خاندانوں کی، تو باقی پارٹیوں کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ پاکستان کی وقار کی، پاکستان کی بقا کی اور پاکستان کی سربلندی کی جنگ لڑتے رہیں گے. اور آخری چیز، پاک فوج 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ یہ تعلق ہے. یہ دنیا کی کوئی طاقت بھی 5th جنریشن وار لے آئے، 6th جنریشن وار لے آئے یا 7th جنریشن وار لے آئے، پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان رشتہ کبھی ختم نہیں کر سکتی. میرا بھائی آپ کا بھائی پاک فوج، میری بہن آپ کی بہن پاک فوج، میرا بیٹا آپ کا بیٹا پاک فوج، میرا والد آپ کا والد پاک فوج. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن پاک فوج، ہماری عزت اور وقار کی ضامن پاک فوج. میں اکثر ایک بات دہراتا ہوں اور آخر میں پھر دہرا دوں، اس وقت پاکستان میں جو امن ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت پاکستان میں جو سکون ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت پاکستان کے چرچوں میں عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت پاکستان کی مسجدوں میں عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت میں اور آپ یہاں پر سکون سے بیٹھے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ہمارے بچے پرسکون حالت میں اسکولوں اور کالجوں میں جا رہے ہیں، اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ملک دشمن طاقتیں اگر ناکام ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی ناکام اور نامراد ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب سے لے کے مردم شماری سے لے کے آپ کے ہر کام، چاہے وہ ٹڈی دل کے خلاف سٹرگل ہو، چاہے وہ آپ کرونا وائرس کے خلاف سٹرگل ہو، اس کے پیچھے وردی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر عوام کے دل اگر فوج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے. اور اس وردی کو کوئی ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا. کیپٹن عمر کہ جس کی ماں نے 24 سال کی عمر میں اپنی بیٹے کا جنازہ اٹھایا اور اس وجہ سے اٹھایا کہ اس بیٹے نے پاک سرزمین اور اس سونی دھرتی کی خاطر قربانی دی، تو ہم کسی بے غیرت کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی کرپشن اور بددیانتی کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے اور بچانے کے لیے اس پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کی شہادتوں کو وہ ساری دنیا کے سامنے اور ملک دشمن طاقتوں کے سامنے سوالیہ نشان بنائے. پاکستان کی عوام، پاکستان کا میڈیا، جرأت مند میڈیا، جس میڈیا نے ان کا کٹا چٹھا پچھلے کئی دنوں سے نکال کے رکھ دیا، ان کی ایک ایک منافقت سامنے رکھ دی. اور آخر میں ایک اور چیز کہہ دوں، کل سما ٹی وی نے ان کا کٹا چھٹا کھولا کہ لوگ کس طرح بریانی کھا کے بھاگ رہے تھے، اور 1.25 کروڑ سے زائد کا جو شہر ہے اور پورے سندھ کے اندر سرکاری سطح پہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو اکٹھا کر کے بھی یہ 8,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. انہوں نے تھوڑا سا نقشہ کلیئر کیا سما ٹی وی نے، تو اس کے رپورٹر کو جس طرح مارا پیٹا گیا وہاں پر، میں اس کی بھی پرزور مذمت کروں گا. اور میں پاکستان کے میڈیا کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ پاکستان کے میڈیا نے انڈین را کے اشاروں پہ چلنے والے انڈین میڈیا کا صحیح طور پہ مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر صحیح طریقے سے جو ہے وہ منظر کشی کر رہے ہیں اس وقت، اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کی پریویس ہسٹری کیا تھی، ان کا ماضی کیا تھا، یہ ایک دوسرے کو کیا کیا گالیاں دیا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کیا الزام لگایا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کو کس طریقے سے نیگیٹ کیا کرتے تھے، کس طریقے سے ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے، یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو ملک دشمن طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیا کرتے تھے. لیکن آج صرف اپنی کرپشن کی دم پہ پاؤں آیا ہے تو یہ شیر و شکر ہو گئے ہیں. میں پاکستان کے میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی تک آپ صرف مریم صفدر کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں، باقی کسی کی گرفتاری کے لیے کوئی ایفرٹ کیوں نہیں کی گئی؟ کیا وفاق اس معاملے پر مداخلت کا حق رکھتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتاتے ہیں کہ محمد زبیر کی جو آڈیو آئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ سندھ پولیس نے یہ کارروائی نہیں کی، آئی جی سندھ سمیت جو دیگر ان کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے یہ کام کروایا گیا ہے. دیکھیں، زبیر عمر صاحب نے اپنا پولیٹیکل اپروچ اور اپنی پولیٹیکل مینٹیلٹی کا جو ثبوت دے دیا ہے. ان کو ترجمان تو بنا دیا، یہ سیاسی کارکن نہیں، یہ سیاسی کارٹون ہے. وہ غلطی سے میں سعید غنی صاحب کا یہ کوٹ کر گیا
زبیر عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ سندھ پولیس نے گرفتار نہیں کیا، چٹاگانگ پولیس نے اور کندھار پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ میں حیران ہوں ان کی پولیٹیکل اپروچ کے اوپر، اور یہ بیگم صفدر اوان کے اور نواز شریف کے ترجمان ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ کس پولیس نے گرفتار کیا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا جو ذیشان بخش صاحب نے سوال پوچھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کے امتحان ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کا امتحان ہے۔ سندھ پولیس پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے ماتحت آتی ہے۔ آئی جی پنجاب، آئی جی سندھ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کو جواب دہ ہے اور سندھ حکومت کو جواب دہ ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے سوال پوچھا ہے ذیشان صاحب، اس پہ بیگم صفدر اوان صاحبہ کو بھی اور جتنے لوگ وہاں پر تھے، وہ نونہال ہاشمی صاحب اور باقی سارے بھی جتنے وہاں پر تھے، ساروں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ جی بٹ صاحب فرمائیے گا کہ ہمارے دل کے اندر بھی فوج ہے، سیلاب میں بھی فوج ہے، سب جگہ پہ فوج ہی فوج ہے، کیا حکومت کے پیچھے بھی فوج ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے بھی فوج ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے پیچھے بھی فوج ہے، کیونکہ میرا بھائی، میرا کزن، میرا عزیز، میرا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا کزن، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، اور جب مجھے اور آپ کو ایک پرسکون پرامن ماحول کیپٹن عمر جو ہے وہ اپنی شہادتیں دے کے اور اس طرح کے لاتعداد سینکڑوں افسران اور اہلکار ہر دوسرے چوتھے دن قربانیاں دیں گے، تو پھر ہمارے پیچھے بھی اور آپ کے پیچھے بھی، سب کے پیچھے فوج ہے۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ 16 اکتوبر کو جو گوجرانوالہ میں جلسہ ہوا ہے، یہاں پہ آرمی چیف کے خلاف بھی بڑے نازیبا الفاظ بولے گئے ہیں، کیا پنجاب حکومت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ جیسے سندھ حکومت میں نعرے بازی کی گئی ہے تو پرچہ ہو گیا، تو آپ نے بھی کچھ سوچا اس پہ؟ کہتے ہیں ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سلطان مفرور الدین ارطغرل اور یہ بیگم صاحب لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا کھیل کھل کر سامنے آ چکا، قیام